عزت ہونی چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں آج جو ہے وہ ہر بندہ جو ہے وہ بے برکتی کا، آج ہر بندہ بے برکتی کا رونا رو رہا ہے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے مولانا صاحب پورا نہیں ہو رہا، کوئی وظیفہ بتا دو۔ یاد رکھیں ہر وظیفہ اسی وقت عمل کرتا ہے جب آپ نماز کی پابندی کریں۔ نماز سب سے بڑا وظیفہ ہے، نماز سب سے بڑا سکون کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں علماء فرماتے ہیں بے نمازی کو دنیا میں جو سب سے پہلی سزا دی جاتی ہے وہ یہ سزا دی جاتی ہے کہ اس کی روزی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ آج ہر بندہ رو رہا ہے پورا نہیں ہو رہا، برکت نہیں ہو رہی، لیکن حال ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدیں کھاری پڑی ہیں، ہر محلے میں مسجد بنی ہوئی ہے، عالی شان سے عالی شان مسجدیں بنتی جا رہی ہیں۔ ہر محلے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے یہاں بھی مسجد ہے وہاں بھی مسجد ہے، لیکن مسجدیں موجود ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں۔ وہ آباد کرنے والے لوگ چوکوں کے اوپر موجود ہیں، دو گھنٹے تین گھنٹے ہوٹلز کے اندر ریسٹورنٹ کے اندر گزار دیتے ہیں، لیکن 10 سے 15 منٹ کے لیے اللہ کے حضور آنے کا انہیں توفیق نہیں مل رہی۔ یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے مسلمان کے لیے، یہ کتنی بڑی محرومی ہے مسلمان کے لیے کہ اسے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی، اللہ کے آگے جھکنے کی توفیق نہیں مل رہی۔ یاد رکھو جو رب کے آگے نہیں جھکتا پھر اسے دنیا کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ یاد رکھنے یہ قاعدہ ہے جو رب کے آگے جھک جاتا ہے، وقت پہ رب کے آگے آ جاتا ہے، تو پھر جو رب کے آگے جھک جاتا ہے رب اس کے مقدر کو بلند کر دیتا ہے، دنیا والوں کی نظر میں اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ تو سکون صرف نماز میں ہے۔ روزی میں برکت کے لیے نماز کی پابندی کریں۔ گھر میں سکون چاہتے ہیں، زندگی میں سکون چاہتے ہیں، اچھائی چاہتے ہیں، سکون والا راستہ چاہتے ہیں، تو میرے نوجوانوں نماز کی پابندی کریں۔ بے نمازی کے لیے اس سے بڑی کیا محرومی ہوگی کہ وہ میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا پاتا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی ہے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے۔ اب غور کریں جو نماز پڑھتا ہے وہ میرے آقا کو سکون پہنچاتا ہے، میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کس قدر محروم شخص ہے، وہ کس قدر جو ہے وہ کس قدر محروم ہے۔ کوشش کریں، نیت کریں، انشاءاللہ پابندی سے ساری نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ ایک یہ چیز، دوسری وہ چیز جس کی وجہ سے ہمارے یہاں بڑا جو ہے وہ بے سکونی آئی ہوئی ہے، وہ چیز یہ کہ ابھی بھی میں آپ کے مچھر کالوری میں آ رہا تھا، پہلے بھی جب میں آتا ہوں تو مجھے ایک چیز نظر آتی ہے، لوگ چوکوں پہ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے آپ باتیں کریں، ٹھیک ہے، لیکن افسوس کے ساتھ نظر کیا آتا ہے کہ دوست بیٹھ کر جوا کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یار جوا کتنی بڑی تباہی ہے جوا یار۔ ہم سمجھتے ہیں جوا کوئی برائی ہی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں جوا کوئی برائی، حالانکہ یہ جوا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے گناہ ہونے کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا، اس کے برا ہونے کو، گناہ ہونے کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور اس کو کہا گیا کہ یہ تو شیطانی کام ہے۔ پھر اس کے باوجود ہمارے لوگ جوا میں لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود تو میرے نوجوانوں نہ کریں۔ کہتے ہیں ہم تو بھائی ایسے ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، اب بھائی ٹائم پاس کے لیے بھی جوا، اللہ کی نافرمانی کرنی، جوا کھیلنا تو بہت دور کی بات ہے۔ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ اگر کسی نے اپنے مسلمان بھائی کو یہ کہا کہ آؤ جوا کھیلیں، تو صرف کہنے پر اس کی سزا یہ ہے کہ جس مال سے اس نے جوا کھیلنے کی اسے دعوت دی تھی وہ سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، اتنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، یہ اس کی سزا بیان ہوئی ہے۔ ہم تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، جوئے کے نام پر پھر بوتلیں پی رہے ہیں، حرام۔ جوئے کے نام پہ جو ہارے گا وہ بوتل پلائے گا، جو ہارے گا بھائی دعا پہ وہ چائے پلائے گا، جو ہارے گا وہ شینواری پہ کڑھائی کھلائے گا، جو ہارے گا اس کے اوپر یہ پینلٹی پڑے گی، جو ہارے گا وہ سیری کرائے گا۔ افسوس کے ساتھ یار سیری بھی حرام مال سے کرنی ہے، وہ جو ہارے گا وہ دو دریا پہ جو ہے وہ افطاری کرائے گا۔ کیا حال بن گیا ہمارا یار۔ میرے نوجوانوں حلال کھائیں، جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی یار، اس کو کیسے سکون ملے گا۔
تو یہ جواؤں والی عادت، یہ جو پتے کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ جو تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ جو لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں، نہیں اچھی عادت، نحوست آتی ہے، برکت ختم ہوتی ہے، اللہ کی رحمت دور ہوتی ہے. ان کاموں سے بچیں. ہم مسلمان ہیں. ایک مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا ہر کام اللہ رسول کے فرمان کے مطابق ہونا چاہیے. اس کی پوری زندگی سکون والی ہونی چاہیے. تو یہ کوشش کریں کہ کس کام سے بچیں. اور دوسری عادت، آخری عادت جس کے اوپر میں گفتگو کرتا ہوں، پھر بیان کو آخر کی طرف لے کے آتا ہوں، وہ کام کیا جس کام کے اندر ہمارے نوجوان بڑے نظر آتے ہیں، وہ یہ ریشو بڑھتا جا رہا ہے. پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ شراب تو حرام ہے، قرآن نے کہا کہ چرس تھوڑی حرام ہے. ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں، غلط نہیں کہہ رہا. ہاں اگرچہ ہم مولوی ہیں لیکن ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب کے ساتھ ہوتا ہے. کان ہمارے ہر جگہ ہوتے ہیں، دیکھتے ہم سب کو ہیں، سنتے ہم سب کی ہیں، تو اس لیے ہمیں ساری باتیں پتہ چلتی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ چرس. ہر بندہ چرس پی رہا ہے، اور ایک پتھر اٹھاؤ اس کے نیچے سے چرسی مل رہا. بھائی کیا تباہی آ گئی ہے یار. کہتے ہیں سمجھاؤ تو کہتے ہیں بھائی شراب حرام ہے، چرس حرام تھوڑی. کسی عجیب و غریب باتیں یار نوجوانوں کی. یار جائیں تو کہاں جائیں یار، سر مارے تو کہاں مارے. بھائی جائیں گے انشاءاللہ مدینے جائیں گے، اور پھر مدینے سے جنت جائیں گے انشاءاللہ. لیکن بھائی جس طرح شراب حرام ہے اس طرح چرس بھی حرام ہے. ہر وہ چیز جس سے نشہ آئے، ہر وہ چیز جس سے نشہ آئے اور عقل پر پردہ پڑ جائے، ہر وہ چیز حرام ہے. یہ یاد رکھیے گا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. بولو کیا ہے؟ بول دو یار، حرام ہے. یاد رکھیں حرام ہے. اور اب اپنے پیٹ میں حرام ڈالیں یار. کیسا مسلمان ہے یار؟ مر گیا اگر اس حالت میں. پتہ ہے حدیث پاک میں آیا جو جس حالت میں مرے گا نا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. قیامت کے دن آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نشے کی حالت میں، چرسی ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں؟ کتنی افسوس کی بات ہے. تو کوشش کریں میرے بھائیوں اس عادت کی طرف نہ جائیں. یہ جو بھری ہوئی سگریٹیں پیتے نا، یہ جو کوئی سمجھ بونڈ کے ذریعے نشہ کر رہا ہے، تو کوئی شیشے کے ذریعے نشہ کر رہا ہے، تو کوئی کیسے نشہ کر رہا ہے. بڑے بوڑھے کہتے ہیں اگر تم نے کسی کو مارنا ہو نا تو اسے گولی سے مارو گے نا تو اسے تو فوراً مر جائے گا. اگر اسے تڑپا کر مارنا چاہتے ہو نا تو اس کی نشے کی عادت لگا دو، خود ہی مر جائے گا، کسی کام کا نہیں رہے گا. تو کوشش کریں اس عادت کو اپنے اندر سے ختم کریں. سخت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والا کام، سخت حرام کام. یہاں تک کہ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. کتنی بڑی تباہی ہے جو چرس پیتے ہیں ان کے بارے میں. قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ اے ایمان والوں تم نماز کے قریب بھی نہ آنا اس حالت میں کہ اگر تم نشے میں ہو. نماز کے قریب آنے سے منع کر دیا ایسے بندے کو کہ جس حالت میں بندہ نشے سے ہو. اس سے بڑھ کر کیا محرومی کہ رب کہہ رہا ہے میرے گھر میں نہیں آنا، میرے آگے بھی تجھے جھکنا نہیں. جس حالت میں تو نشے میں. اب بھی بندہ بولے کہ بھائی چرس تھوڑی حرام ہے. بھائی اب تو شراب حرام ہے، چرس کا تھوڑی کوئی مسئلہ ہے. تو وہ تو پھر بے وقوف آدمی ہے. دل کو منانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، لیکن جب تو قبر میں جائے گا، جب تجھے چھتر پڑیں گے، فرشتوں کے لتر پڑیں گے، پھر تیرے پاس کرنے کو کوئی موقع نہیں ہوگا. پھر فقط افسوس ہوگا کہ کاش اس وقت جو سمجھایا گیا تھا، اس وقت جو مان لیا ہوتا تو آج یہ وقت مجھے نہ دیکھنا پڑتا. لیکن میرے بھائیوں آج وقت ہے، سمجھ جا مسلمان. پھر جو ہے سمجھنے کے لیے، سنبھلنے کے لیے وقت تیرے پاس نہیں رہے گا. آج ماں باپ ہیں، ماں باپ کی قدر کر لے. آج سجدہ کرنے کی قوت ہے، آج رب کے حضور سجدہ کر لے. آج دین کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق ملی ہے، سمجھ لے. مر گیا، وقت پورا ہو گیا، اس کے بعد صرف افسوس ہوگا اور کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. تو میرے بھائیوں ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. ایک بات اپنے ساتھ اور لیتے جائیں. میرے نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں، میرے بھائیوں ہمارے آقا کی مبارک عادتوں میں سے کچھ عادتیں یہ بھی تھیں. یہ نئی بات، ٹاپک ختم، بات ختم.
صرف 2 منٹ 2 باتیں 3 باتیں بتا کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ بڑی کام آئیں گی آپ کی، ان کو ساتھ لے کے جائیے۔ میرے آقا کی عادت ہے، بھائی آقا سے محبت کرنے والے بیٹھے ذرا اپنے منہ سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں اس لیے بلوایا کہ تھوڑا ایکٹیو ہو جائیں آپ لوگ نا۔ اچھا ماشاءاللہ مسکرا بھی ہے، کون کون مسکرا رہا ہے؟ ماشاءاللہ مسکرانا تو آتا ہے، تھوڑے لوگوں کو نیند بھی آ رہی ہے، خیر کوئی بات نہیں، اور مسکرا بھی ہے، مسکرایا کرے۔ میرے آقا کی پیاری پیاری عادتوں میں سے ایک پیاری عادت مسکرانا بھی، جس سے ملا کرتے تھے مسکرا کے ملا کرتے تھے۔ ذرا مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ ہاں ماشاءاللہ، یہ مسکرایا کرو۔ اور پتہ ہے کتنا کمال ہے یہ مسکرانا؟ وہ ویسا منہ بنا کے رکھتے نا، پتا نہیں یار، لگتا ہے مسکرانے کے بھی پیسے لیں گے، کیوں ٹینشن میں ہوتے ہو یار، مسکرایا کرو۔ ہاں مسکرانے سے خون بڑھتا ہے، ہاں اور مسکرایا کرو، آپ کے دشمنوں کا خون جلے گا، آپ کا بڑھے گا، تو مسکرایا کرو بھائی۔ جس کو آپ کو مسکراتا دیکھ کے جس کو ٹینشن ہوتی ہے تو ہونے دو بھائی، آپ اس کو دیکھ کے بھی مسکرایا کرو، اس کو بھی بولا کرو بھائی تو بھی مسکرا لے یار، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو یہ مسکرانا میرے آقا کی وہ سنت بھی ہے، اور صرف سنت نہیں، میرے آقا نے کہا تو اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکرائے گا، اللہ تجھے صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ اب بھی نہیں مسکرائے تو پھر تو محروم ہی۔ اسی طرح میرے آقا کی دوسری عادت یہ تھی کہ جس سے بھی ملتے تھے نا سلام کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتا ہوں یہ ہاتھ ملاتا ہے یا نہیں ملاتا، پہلے یہ چیک کرتا ہوں چیک کرتا ہوں۔ ابے بھائی چھوڑ رہا ہے یار، کیوں ٹینشن میں رہتا ہے؟ تو آگے بڑھ کے تو ہاتھ ملا یار، تو کیوں اس کے چکر میں پڑا ہوا ہے کہ یہ ملا یا نہیں ملا؟ بھائی جو پہلے سلام میں پہل کرے گا جنت میں بھی وہ پہلے جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن امام حسین ان دونوں کا آپس میں جو ہے نا وہ تھوڑی چکلش ہو گئی، بھائی تھے، ہو جاتی ہے ناراضگیاں، تو صحابہ کرام نے دونوں کو منایا کہ بھائی اگر آپ ہی ناراض رہیں گے تو ہم کہاں جائیں گے، شروع کر لیں۔ حضرت امام حسین کے پاس صحابہ ہے، کہا حضرت آپ چھوٹے ہیں آپ چلیں، وہ تو بڑے بھائی ہیں۔ حضرت امام حسین نے بولا میں نہیں جاؤں گا۔ آپ کیوں نہیں جائیں گے؟ کمال دیکھیں، کہ اصل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ اگر میں پہلے چلا گیا نا تو میرے آقا کی حدیث ہے جو سلو میں پہل کرے گا جنت میں بھی وہ پہلے جائے گا، تو میں اس لیے نہیں جا رہا، وہ میرے بڑے بھائی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگے گا بڑے بھائی سے پہلے میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو ان کی تو الگ ہی محبتیں تھی۔ صحابہ دوڑے حضرت امام حسن کے پاس، ان کو جا کر یہ بات بتائی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور دونوں بھائی گلے سے لگ گئے۔ تو یہ محبت کے ساتھ رہیں، سلام میں پہل کرنے کی عادت بنائیں۔ اسی طریقے سے میرے آقا کی ایک بہت پیاری عادت یہ بھی تھی کہ جس سے بھی ملتے تھے اسے دعا دیا کرتے تھے۔ ہاں یہ بھی جب کسی سے ملے نا تو جب ملاقات ختم ہو نا تو یہ بھی کہہ دیا کریں اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوشیوں بھرا رکھے۔ یہ دعائیں دیں گے نا، سامنے والے کا دل میں آپ کے لیے جگہ بن جائے گی۔ اور کتنا اچھا آدمی ہے یار، جاتے جاتے دعا دے کے گیا، کتنا اچھا آدمی ہے اور کتنی پیاری گفتگو کرتا ہے۔ تو یہ بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ عادت بنائے۔ اسی طرح میرے آقا کی یہ بھی عادت تھی کہ میرے آقا علیہ السلام شکریہ ادا کیا کرتے تھے، اور شکریہ ادا کرنے میں میرے آقا کیا کہا کرتے تھے؟ جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ کچھ کام تھے جو میرے آقا علیہ السلام اکثر کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں ان کاموں کو بھی اپنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب کو اللہ خوشیاں نصیب فرمائے، شاد و آباد رکھے، ہنسنا مسکراتا رکھے۔ بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے میرا بیان سنا، مجھے بہت اچھا لگا۔ بہت سارے چہرے وہ ہیں